الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہمارا سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 12 اور آیت نمبر 95 سے آغاز ہوگا۔ آئیے تجوید اور مخارج کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک مکمل قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى۔ سامعین محترم، آیت نمبر 95 جہاں سے آغاز ہوئی ہے تو سب سے شروع میں ان اللہ، نون کے اوپر تشدید ہے، تو یاد رکھیں کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح آگے ون نوا، یہاں بھی نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ ہوگا۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ ذالکم اللہ، یہاں پر ذال ہے، بغیر سیٹی والا ہے تو اس کے اندر سیٹی نہیں آئے گی۔ بعض لوگ ذال کو زا پڑھ دیتے ہیں، ذالکم اللہ، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا کہ ذالکا بالکل نرمی سے آپ نے پڑھنا ہے۔ ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ آیت نمبر 96، فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ آیت نمبر 97، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ یہاں پر فی ظلمات البر، ظلما یہ ضا ہے تو بغیر سیٹی کے آپ نے پڑھنا ہوگا اور موٹا پڑھنا ہے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ بری یہاں پر را ہے، را کے نیچے جب زیر ہو تو اسے باریک پڑھا جاتا ہے۔ بری اور والبحری دونوں جگہ را میں زیر ہے تو اس وجہ سے اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون۔ آیت نمبر 98، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ قد فصلنا، یہاں پر قد ہے، دال حروف قلقلہ میں سے اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ فصلنا صاد حروف مستعلیہ میں سے اسے موٹا پڑھنا ہے۔ آیات، آ حمزہ ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ آیات، یا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش یہ کھڑی حرکات میں آتے ہیں تو کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا یہ لازم ہے۔ لقوم یفقہون، لقوم یہاں پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے یا آ رہا ہے لہذا ادغام کا قاعدہ لگے گا۔ آیت نمبر 99، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ وَهُوَ الَّذِي، یہاں پر جو بڑی مد لگی بھی ہے یہاں مد منفصل ہے چونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ انزل، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ رہا ہے لہذا یہاں بھی غنہ کر کے پڑھنا ہوگا۔ من السماء، یہاں پر بڑی مد ہے تو یہ مد متصل ہے اور ماء یہاں بھی مد متصل کا قاعدہ لگے گا۔
فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا خضرا نخرج، یہ خضرا را کے اوپر دو زبر ہیں اور تنوین ہے، تنوین کے بعد نون آ رہا ہے، لہذا ادغام کا قاعدہ ہوگا، یہاں غنہ کر کے پڑھنا ہے. اور منہ نخرج منہ یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، لہذا اظہار کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. حبم یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، لہذا یہاں بھی ادغام کا قاعدہ ہوگا، غنہ ہوگا. متراکبہ را یہاں پر پر پڑھا جائے گا چونکہ اس کے اوپر زبر آ رہا ہے. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ من طلعها طا یہاں پر حروف مصالحہ میں سے اسے موٹا پڑھیں گے. طلعها یہاں پر اس کے بعد عین آ رہا ہے تو یہاں پر عین کی آواز نکالیں گے. طلعها قنوان دانیة وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون. من اعناب یہاں پر من جو ہے نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے حمزہ آ رہا ہے، لہذا اظہار کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. اعناب با کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، لہذا ادغام کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہے. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. آیت نمبر 100 یعنی 100. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. صدق اللہ العظیم.